نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم۔ معزز سامعین اکرام اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں مسلمان بنا کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا، اور یہ ماہ میلاد کا مہینہ ہے۔ اس دنیا میں جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے، ان کا مقصد اور مدعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے پیغام کو عام کرنا تھا۔ ان سب کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کا بیان عام کرنا تھا۔ ان سب کے آنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کو عام کرنا تھا۔ جب ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی بات کرتے ہیں یا ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا جلسہ کرتے ہیں، تو ہم بھی یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا پیغام ہے، یعنی اللہ کے توحید کے پیغام کو عام کرنا ہے۔ کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی ہے کہ رسول کائنات کی ولادت، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی۔ جب ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو ہم یہ اعلان عام کر دینا چاہتے ہیں کہ وہ خدا ہے جو ولادت سے پاک ہے، اور یہ نبی ہے جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولادت فرمائی۔ وہ رب کائنات ہے، وہ جبار ہے، وہ ستار ہے، وہ کائنات کا خالق ہے۔ تمام مخلوق اس خالق کائنات کی محتاج ہے، سارے ولی اس کے محتاج ہیں، تمام انبیاء اس کے محتاج ہیں۔ مدینے والا نبی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہے، مگر وہ رب خود کیا کہتا ہے؟ وہ رب کہتا ہے اپنی پاک کتاب میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے میرے پیارے، ساری دنیا مجھے کہتی ہے کہ رب تو ہم سے راضی ہو جا، اور میں رب ہو کر یہ کہتا ہوں کہ اے مدینے والے، میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ ہمارے نبی کا نام ہر درد کی دوا ہے، یہ ہر امتی جانتا ہے کہ ہمارے نبی کا نام ہر مرض کی شفا ہے، اور ہمارے نبی کا نام رحمت دو سرا ہے۔ اس نام مقدس کی تعریف کرنے والا خود اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اگر ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، ہمارے پیارے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مکہ سے لے کر مدینہ منورہ تک، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجرے سے لے کر مدینہ کی مسجد تک، ہمارے پیارے نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی آپ کو افضل و اعلیٰ نظر آئے گی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بے مثل و بے مثال ہے، ہمارے پیارے آقا کی جوانی بے مثل و بے مثال ہے۔ غرض ہمارے آقا کا ایک ایک لمحہ بے مثل و بے مثال ہے۔ ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ کر کے
اپنی آئندہ آنے والی نوجوان نسل کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم میلاد کا جلسہ کس لیے کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ایک فکر پیدا کرتا ہے، اور وہ فکر یہ ہے کہ اے نوجوانان اسلام، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے اس کو اپنا مشن بنا لو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تلاش کرنا ہے تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تلاش کرو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، جب ہمارے آقا کی ولادت ہوئی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ تاریکی کو چاک کر دیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے حجرے میں ایک بزرگ تشریف فرما ہوئے۔ میں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ اتنا نورانی اور اتنا حسین و جمیل چہرہ آپ کا، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اے آمنہ، گھبرانا نہیں، میں اولاد نسل انسانی کا بابا آدم ہوں، تجھے مبارک دینے آیا ہوں کہ تیری گود میں کوئی عام بشر نہیں آ رہا، تیری گود میں مالک کون و مکان آ رہا ہے، بلکہ یوں سمجھ لے کہ سارا جہان آ رہا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پردہ تاریکی کو چاک کیا، آج تک علماء عرب و عجم اس بات پر متفق ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی سجدہ کیا اور کیا فرمایا؟ رب حب لی امتی، کہ یا اللہ میری گنہگار امت کو بخش دے۔ اور جب اس دنیا سے جا رہے تھے تب بھی یہی جملہ تھا۔ سبحان اللہ، قربان جائیں کہ اپنی امت کا غم ہمارے پیارے آقا کو تھا۔ آج بحیثیت امت ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بحیثیت نوجوان دیکھیں اپنے گربانوں کے اندر، کیا ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے لائق ہیں؟ ہم بحیثیت اگر بوڑھے ہو چکے ہیں تو اپنے حالات و واقعات کو دیکھیں، کیا ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے قول کے اوپر عمل کر رہے ہیں؟ غرض ہم دنیا کے کسی شعبے کے ساتھ منسلک ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم وہاں پر حضور کے دین کا کیا کام کر رہے ہیں۔ کیا پیسہ کمانا، عیش و عشرت سے زندگی گزارنا یہ ہمارے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشہ تھا؟ نہ۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ تو اپنی امت کے لیے پریشان تھے، اور یہ لفظ امتی بتا رہا ہے کہ سجدہ کرنے والا اللہ کا نبی ہے اور سجدہ کرنے والا اللہ کا رسول ہے۔ اور خود حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کے نور کی چمک میں مکہ میں بیٹھ کر کسریٰ کے محل دیکھ لیے، کیسر و کسریٰ کے محل دیکھ لیے۔ اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جن کی قبر مبارک آج بھی کوئی شخص اگر دیکھنا چاہتا ہے جنت البقیع میں جائے، کہ جن کی قبر پر آج تک سبزہ ہی سبزہ ہے۔ حضرت حلیمہ خود فرمایا کرتی تھی، جب میں محمد عربی کو لینے گئی تو اس وقت میری اونٹنی کیا حالت یہ تھی کہ نہ وہ چل سکتی تھی، وہ لاغر تھی، تمام قافلے میں سب سے پیچھے رہ چکی تھی۔ لیکن جب آقا دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو
میں نے اپنی اونٹنی پر سوار کیا تو اس کے اعصاب میں چستی آ گئی اور اس کی رفتار اتنی تیز ہو گئی کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلی، جب میں آقا دو جہان کو لے کر چلی تو فرماتی ہیں کہ مجھے مکے کے دکانداروں نے کہا کہ اے قبیلہ بنو سعد کی دائی رک جا، ذرا یہ تو بتا تو نے سواری تبدیل کر لی ہے، یہ کیا معاملہ ہے کہ تیری سواری سب سے آگے چلتی جا رہی ہے؟ تو جناب علیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سواری نہیں بدلی بلکہ سوار بدل لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے گھر جاتے ہیں تو حضرت حلیمہ سعدیہ خود اپنی زبان سے فرماتی ہیں کہ مجھے آج تک وہ پتھر یاد ہے جنہوں نے رسول اللہ کی ذات پر درود و سلام پڑھا تھا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب میں آقا کو گھر لے گئی تو عجیب منظر دیکھا کہ میں نے اپنے شوہر سے کہا مجھے کھانے کے لیے کچھ چاہیے، دور سے آئی ہوں، بڑی بھوک لگ گئی ہے۔ تو کیا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں رزق کی فراوانی ہو چکی تھی، اور کیوں نہ ہوتی؟ آپ فرماتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے دعا کی تھی کہ اللہم یا مالک الملک اللہم بارک فی رزقی فی بیتی بحق حاضل ولد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے ساری کائنات کے مالک، اے خالق کون و مکان، میرے گھر اور میرے رزق میں برکت پیدا فرما بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ کہ جناب حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ جب میں نے بارگاہ خداوندی میں پیش کیا تو بکریوں کے وہ تھن جو خشک ہو چکے تھے یکا یک، میں نے دیکھا کہ بکریوں کے تھنوں سے دودھ بہہ رہا تھا۔ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ حلیمہ نے دعا فرمائی کہ یا اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میرے گھر میں برکت دے دے، تو وسیلے کا مسئلہ حضرت حلیمہ کے گھر سے شروع ہوا۔ ہم بھی آج یہی بات کرنا چاہتے ہیں کہ اگر معاشی بدحالی کو دور کرنا چاہتے ہو، اگر غربت کو مٹانا چاہتے ہو، اگر فحاشی کو ختم کرنا چاہتے ہو، اگر عریانی کو مٹانا چاہتے ہو، اگر اپنی معیشت کو بہتر بنانا چاہتے ہو، اگر تم اپنی اقتصادی پالیسی کو درست کرنا چاہتے ہو، غرض تم کچھ بھی چاہتے ہو، تو کیا کرو؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دو۔ تمہیں رسول اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا ان تمام معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے، کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ اپنی معیشت کو خوشحالی میں تبدیل کرنا چاہتے ہو تو پھر ہمارے پیارے حضور پر درود پڑھو، کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہاں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور اپنے پیارے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد اچھے طریقے سے منانے کی توفیق عطا فرمائے۔